أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا. الله أكبر الله أكبر الله. حال ہی میں حرم مکی میں پیش آنے والے واقعے میں جہاں باغ افراد کو شہید کہا جائے گا. سائل کہتا ہے کہ روزہ یوم عرفہ کا ہے یا 9 ذی الحجہ. ان دنوں میں گیپ کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے یا پورے 9 دن روزے رکھے جا سکتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وہ روایات احادیث غلط بیان کرتے ہیں، مگر وہ تو روایات بیان کرتے ہیں جس میں لفظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. یا بیوی اور میاں ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ پہ اتفاق بیٹھ سکتے ہیں. عرفے کا دن جمعے کو آ جائے تو کیا وہ روزہ رکھنا صحیح ہے؟ لڑکا اپنے والدین کو قرض لینے کے لیے منع کرتا ہے، پھر بھی والدین قرض لیتے ہیں تو کیا لڑکا اس کی ادائیگی کرے یا نہیں؟ إله إلا الله الله أكبر. کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے بعد داڑھی چھوٹی کروانا کیسا؟ قربانی کے جانور میں کسی مشرک کا حصہ ڈال سکتے ہیں یا کسی کی حرام کمائی ہو اس کا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ قربانی گھر کے مالک کی طرف سے مرد کی طرف سے ہونی چاہیے یا گھر کی خاتون کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی؟ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قربانی گھر کے مالک کی طرف سے مرد کی طرف سے ہونی چاہیے یا گھر کی خاتون کی طرف سے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی؟ کسی شخص نے دوسری بار طلاق دے دی، پہلی طلاق دی پھر دوسری طلاق دی، اب وہ خامد کے نکاح میں آ گئی. اگر خامد اس کو پھر طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ ایک کمرے میں 6 لوگ رہتے ہیں، کیا ہم سب مل کر اپنا ایک بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ حج اور عمرے کے لیے زبان سے نیت کرنا تو نماز کے لیے نیت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ عقیقے کے گوشت میں بھی حصے کرنے چاہیے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سائل کہتا ہے کہ بچے کو گود لینے کے بارے میں، لے پالک بنانے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ منہ بولا بیٹا بنانا یا بچے کو گود لینا، اس میں کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے اصلی ماں باپ کی طرف ہی نسبت کیا جائے گا. ہمارے ہاں بچے کو گود لیا جاتا ہے اور اس کے اصل ماں باپ کا نام ہٹا کر جس نے گود لیا ہے اس کی ولدیت لکھ دی جاتی ہے، اور مجبوری یہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ بچے کو سعودی عرب لانا ہے، وہ انڈیا میں رہنے والا، وہ پاکستان میں رہنے والا، تو اگر ہم اس کے اصلی باپ کے نام پہ رہنے دیں گے
تو یہاں نہیں لا سکتے، پاسپورٹ نہیں بنے گا، ہمارا بیٹا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کرتا ہے، اس کو اپنا باپ کہتا ہے جو حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے، تو یہ عمل کفر ہے۔ یہ ماجرا چھوٹا نہیں، آپ نے بہن کا بیٹا، اپنے بھائی کا بیٹا لے لیا، لیکن اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے اصل باپ کا نام ہی رکھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جس نے گود لیا ہے وہ اس کا باپ بن گیا، وہ اس کی ماں بن گئی، اور جو اس کے حقیقی ماں باپ ہیں وہ انکل کے نام سے یاد کرتا ہے، یا ماموں کے نام سے یاد کرتا ہے، یا چچا کے نام سے یاد کرتا ہے، اور اس ڈر سے اسے بتایا نہیں جاتا کہ تیرا اصل باپ کون ہے، کہ اگر اس کو بتا دیا تو یہ پھر بچہ پریشان ہوگا، کہے گا مجھے میرے ماں باپ کے پاس بھیجو۔ تو جان بوجھ کر کسی اور والد کی طرف، غیر باپ کی طرف نسبت کفریہ فعل۔ آپ کو کوئی مجبوری ہے، آپ یہ عمل نہ کریں، اس رب کا در بڑا وسیع ہے، اس سے مانگیں، اس اللہ سے مانگیں، اس اللہ کے سامنے روئیں، اس اللہ سے سوال کریں، نمازیں ادا کریں، تہجد کے اندر خاص اللہ سے اپنے لیے اولاد کی درخواست کریں، اس نیت سے کثرت سے استغفار کریں۔ لیکن اگر کسی کا بچہ آپ نے گود لیا ہے تو اس کی ولدیت برقرار رکھی جائے گی، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ سائل کہتا ہے کہ روزہ یوم عرفہ کا ہے یا 9 ذی الحجہ کا؟ عرفہ کا دن، اور خاص طور پہ یہ 10 دن جن میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دنوں میں کیا جانے والا نیک کام اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں سے علاوہ کسی اور دن میں کوئی نیکی کی جائے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی جو اس دن کی یا ان ایام کی نیکی پہنچتی ہے۔ سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی دنوں میں کیا جانے والا جہاد ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا، جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کے نکلتا ہے، اور دونوں چیزیں ہی اللہ کے راہ میں قبول ہو جاتی ہیں، نہ اس کا مال بچتا ہے نہ اس کی جان بچتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دن بڑے عظیم دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، ان دنوں میں کثرت سے نیکیاں کریں، کثرت سے ثواب کمائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کی تیاری کیے ہوئے تھے، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ان کا آ گیا اور وہ حج پہ نہیں جا سکتے، دل ان کا دکھا ہوا ہے، تصریح نہیں بنی، کوئی حملہ نہیں ملا، کوئی مناسب جیب کے مطابق بندوبست نہیں ہوا۔ ارے بھائی فجر کی نماز پڑھو مسجد میں جماعت کے ساتھ، وہیں پہ بیٹھ جاؤ اور ذکر کرتے رہو، اذکار کرتے رہو یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھ آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پورے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عام دنوں کی نیکی ہے، اور جب یہ نیکی ان دنوں میں کی جائے گی تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان دنوں میں صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اللہ کے راستے میں بانٹیے، کثرت سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کیجئے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں؟ آپ نے فرمایا صحابہ سے کیا تم ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو گردنیں کاٹنے کٹوانے سے بھی زیادہ افضل ہو، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی قتال جہاد فی سبیل اللہ گردنیں مارنے کٹوانے سے بھی افضل ہو۔ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیے۔ کہا وہ شخص جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے،
اور ان ایام میں خاص طور پہ تسبیحات کا ذکر ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ الفاظ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ مصروف ہیں، آپ کا ہاتھ مصروف ہے نا، آنکھیں مصروف ہیں، کان مصروف ہے، زبان تو فارغ ہے، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے جائیے۔ صحابہ کرام خاص طور پہ ان ایام میں باہر نکلا کرتے تھے بازاروں میں، تاکہ اس سنت کو زندہ رکھے اور بلند آواز سے تکبیرات کہیں، سننے والا ان کی تکبیرات کو سن کے تکبیرات کہے۔ نمازیں ختم ہو اس کے بعد یہ تکبیرات کہیں، بازار میں ہو تو یہ تکبیرات کہیں، گھر میں ہو بیوی بچوں کے ساتھ تو یہ الفاظ دہرائیں۔ اب آپ بازار میں چلتے ہوئے تکبیر پڑھے، ہر بندہ آپ کو گھورے گا، کیوں؟ سنت مردہ ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس سنت کو زندہ رکھیں تو سب کو پتا بھی یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان ایام کے اندر ایک بڑا عظیم عمل یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ جس دن حاجی میدان عرفہ میں پہنچ جائیں، وہ عرفہ جس دن کا قیام ہی حج کہلاتا ہے، عرفہ کا دن ہی حج ہے۔ میرا مولا و میرا مالک جھانکتا ہے اہل عرفہ پہ، پوچھتا ہے ملائکہ سے، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، یہ دور دور سے سفر کر کے آنے والے کیوں آئے ہیں؟ مولا تو سے تیری رحمت کا سوال کرنے آئے۔ مالک گواہ بناتا ہے ملائکہ کو، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عرفہ کے دن شیطان اتنا مایوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے، خاک کو اپنے سر پہ ڈالتا ہے کہ میں نے زندگی اپنی لگا دی ان کو پاپی بنانے میں، اور آج یہ سارے ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج جنم لے کے آئے ہیں۔ تو یہ سارا ثواب، یہ سارا اجر کس دن کو ہے؟ عرفہ کے دن کو۔ جو حاجی وہاں پہنچ گیا وہ تو اجر و ثواب پا گیا۔ اب جو حاجی وہاں پہ نہیں پہنچ سکا وہ اس دن روزہ رکھے گا۔ جب وہ روزہ رکھے گا تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزہ 9 ذی الحج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عرفہ کے ساتھ روزے کا تعلق ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت میں یہ روزہ ہے۔ حاجی تو وہاں جا کے فضیلت پالیں اور غیر حاجی اس دن روزہ رکھے۔ تو روزہ جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہوں گے، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کے اور علاقے ہوں، یہ مملکہ کے اندر رہنے والے لوگ ہوں، جس دن حاجی عرفہ میں پہنچ جائیں گے، غیر حاجی اس دن روزہ رکھے گا اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے۔ صحیح عقیدے کے لیے صحیح منہج کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح عقیدہ ملتا ہی صحیح منہج کے ساتھ ہے، اور صحیح منہج یہ ہے کہ ہم نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن اور حدیث کا وہ فہم جو صحابہ نے لیا۔ ہم صحابہ سے آزاد ہو کر اسلام کو نہیں سیکھ سکتے۔ یہ بیماری عام ہو چکی ہے، یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ اللہ اس فتنے کے شر سے، صحابہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، انہوں نے بھی سمجھا، ہم نے بھی سمجھا، تو کیا ضرورت ہے کہ یہ دیکھیں ابو بکر، عمر، عثمان نے کیا سمجھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن و حدیث سے ہی سمجھنا ہے نا، تو ہم نے قرآن پڑھا سمجھ لیا۔ ارے بھائی تو نے قرآن پڑھا سمجھا، ابو بکر نے قرآن محمد سے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر نے قرآن محمد سے سیکھا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ سب دین سیکھ رہے ہیں پیارے نبی سے۔ قرآن حکیم کو پیارے نبی کی حدیث باہر نکال کر قطع نہیں سمجھا جا سکتا، اور اسی طرح باقی دنیا کے لیے صحابہ کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے نکال کر ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والا گمراہی کے راستے پہ ہے، وہ قطعاً قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہ شرط اللہ نے لگائی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو ایک ہی شرط ہے، محمد کے صحابہ کے راستے پہ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے جو لوگ
اپنی مرضی کا دین بناتے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، ان کا وار سب سے پہلے مصطفیٰ کے صحابہ پر ہوتا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیوں؟ وہ صحابیت کے مقام کو پراگندہ کرنے کی ناکام و نامراد کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ جب یہ بیچ میں نہیں رہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے جو چاہیں گے راستہ اختیار کریں گے، جو چاہیں گے معانی سمجھیں گے، جو چاہیں گے طریقہ کار لیں گے، اور جب تک پابندی رہے گی کہ آپ نے دین سمجھنا ہے جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھا، ایسے سیکھنا ہے تو پھر یہ امت اکٹھی رہے گی۔ اور جب امت اس منہج سے نکل جائے کہ ہمیں قرآن و حدیث سمجھنا ہے منہج صحابہ پر، ہمیں صحیح عقیدہ لینا ہے منہج صحابہ پر، یہ دین سیکھنے کا وہ راستہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ صراط مستقیم پہ قائم اور دائم رکھے گا، اور جو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ حقیقت میں صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے آپس کے جو معاملات اختلافات تھے اس پر بات کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ جو ان کے آپس میں معاملات ہوئے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں، ان کی آپس میں جو لڑائی ہوئی وہ اماموں نے لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گئے دادے اور پردادے کی۔ ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ساری دنیا کی عزتیں قربان ہو جائیں سیدنا مولا علی کے قدموں پر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کل کے تم بچے ہو اور اٹھ کے کلام کرتے ہو صحابہ کرام کی ان پاک ہستیوں کے بارے میں، اس مبارک جماعت کے بارے میں جو اللہ کے پاس جا چکے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے لیے مصطفیٰ دعائیں کرتے رہے، پیارے علی کے لیے، سیدنا علی کے لیے، مولا علی کے لیے رضی اللہ عنہ وارضاہ، پیارے حبیب نے دعائیں کی، سیدنا امیر معاویہ کے لیے پیارے حبیب نے دعائیں کی۔ اللہ راضی ہوا سیدنا علی سے، اللہ راضی ہوا سیدنا امیر معاویہ سے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ کے درمیان جو ہوئے وہ اس پہ اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا جنہیں محمد کی صحبت کا شرف حالت ایمان میں ملا۔ یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے، تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے اس کے کسی شاگرد کا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھیجا، ایک کمنٹ بھیجا جس میں اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں امیر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تحریک نہیں کھڑی کی بلکہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی۔ ارے مجرم، اللہ کی وحی کے کاتب کا دل تو نے آج چیر کے دیکھا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں
تم اپنی گندی ناپاک زبانوں کو اس کے خلاف دراز کرتے ہو، تو یہ رافضیت کے خدام ہیں، یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بد باطن ہیں، جنہوں نے صحابہ کی مبارک ہستیوں کو لوگوں کے سامنے دھندلا کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی ہے۔ اور اللہ کی قسم، جب تک اہل الحدیث یہاں پر زندہ ہیں تب تک صحابہ کی صحابیت کا دفاع یہ کرتے ہی رہیں گے۔ ان دنوں میں گیپ کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، یہ پورے 9 دن روزے رکھے جا سکتے ہیں، 9 دن بھی رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں نیکی عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ افضل ہوتی ہے، اور نفلی روزہ اس کا ثواب عام دنوں میں ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے تو مالک اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے عام دنوں میں، اور جب وہ ان 9 دنوں میں رکھے گا تو اس کی فضیلت کا کیا حال ہوگا۔ عرفے کا دن جمعے کو آ جائے تو کیا وہ روزہ رکھنا صحیح ہے؟ جی، عرفے کا دن اگر جمعے کو بھی آ جائے، کیونکہ عرفے کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، وہ جمعے کو آئے یا جمعرات کو آئے، وہ کسی بھی دن آئے تو اس کی فضیلت ویسے ہی باقی رہے گی۔ اچھے اور برے اعمال کرنے والے انسان کے جنازے کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اچھا عمل کرنے والا انسان، نیک انسان، مومن انسان، جس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن چکا ہے، جب وہ چلتا ہے تو وہ آواز لگاتا ہے جس کو انسان اور جن کے علاوہ باقی سب سنتے ہیں کہ مجھے جلدی لے کے جاؤ، جہاں لے کر جا رہے ہو وہ میرا جنت کا باغ بن چکا ہے۔ اور برا انسان چیختا ہے، جسے سوائے انسان اور جن کے بعض روایات میں آتا ہے باقی مخلوقات سنتی ہے، اور وہ روتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے۔ سیدنا سعد کا جنازہ جب چلا تو صحابہ نے کہا، بعض روایات میں یہ تفصیل موجود ہے کہ صحابہ نے کہا یہ تو بڑے بھاری بھرکم تھے، ان کا جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ کہا نیچے سے تم نے اٹھایا ہوا ہے، اوپر سے اللہ کے ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ قبر مرنے والے کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس میں داخل ہوتے ہی یہیں سے آغاز ہو جاتا ہے، اس کی منزل طے ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں جانے والا ہے، یا تو وہ جنت کا باغ ہے یا وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ کیا دوسری رکعت کے لیے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر پھر کھڑا ہونا چاہیے؟ جی، یہی سنت طریقہ ہے، دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں سجدے سے تو بیٹھ کے پھر اٹھنا چاہیے، واللہ اعلم۔ حال ہی میں حرم مکی میں پیش آنے والے واقعے میں جہاں باغ افراد کو شہید کہا جائے گا، شہید ان الفاظ میں کہا جائے گا کہ اللہ ان کی موت کو شہادت کی موت بنا دے، دعا کی جائے گی، شہادت کی ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص حج پہ آ رہے، ایک صحابی پیارے حبیب کے ساتھی، اور وہ دوران سفر گر گئے، فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر نہ ڈھانپنا، سر پہ کپڑا نہ دینا۔ کیوں؟ حاجی کا سر ننگا رہتا ہے، اس کو خوشبو نہ لگانا، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو، اسی احرام کی چادروں میں ہی دفن کر دینا۔ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتا ہوا یہ اٹھے گا۔ تو ان میں جو اہل توحید حالت ایمان میں فوت ہوئے، وہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائے، اور جو حالت شرک میں مرا وہ کہیں پر بھی مر جائے، مشرک کی معافی نہیں ہوتی۔ کسی کے بارے میں کنفرم یہ کہنا یہ شہید ہو گیا، یہ مغفور و مرحوم ہیں، مرحوم ہیں، مغفور ہیں، رحم ہو گیا ان پہ، معاف ہو گئے، یہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ یہ خبر صرف اللہ اپنے نبی کو دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو ایک نیزہ لگا، وہ جہاد کے خادم تھے، میدان جہاد میں تھے، پیارے نبی کے ساتھ ہی تھے، فوت ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آپ نے کہا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اللہ مجھے دکھا رہا ہے، خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی انہوں نے، وہ آگ کی بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ یہ صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، میدان جہاد میں، میدان جہاد میں ہی نیزہ لگتا ہے۔ تو کسی شخصیت کے بارے میں ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، شہید
ایسی مہر ہے جو ہر کسی کے جیب میں رکھی ہوئی ہے. کوئی الیکشن لڑتے ہوئے مر جائے تو شہید جمہوریت ہے. کوئی لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے مر جائے تو شہید عشق ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ جملہ آپ کو کیا خبر ہوئی کہ یہ شہید ہو چکا ہے؟ اللہ نے اس کی شہادت، دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی موت کو شہادت کی موت بنائے. کیا بیوی اور میاں ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ پہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ اسی سے بھاگنے کے لیے تو اعتکاف رکھا گیا، تم پھر دونوں کو اکٹھا کرو. ارے میاں بیوی الگ ہوں گے تو کو اللہ کا ذکر کریں گے ہیں، اور اگر دونوں اکٹھے میں بیٹھ گئے تو پھر اعتکاف کیا ہوا؟ اعتکاف کا معنی ہے کہ مسجد میں ایک طرف ہو کر اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ لپیٹ لو اور کسی کو منہ نہیں دکھاؤ اور ایک کونے میں گھس جاؤ اور بس بند ہو جاؤ. آپ کو کچھ ضروری کام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آتی ہیں تو پیارے نبی حالت اعتکاف میں اٹھ کے ان کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. لیکن میاں بیوی ایک جگہ پہ اعتکاف نہیں کریں گے. عورت کے لیے اگر میسر ہے، عورتوں کی مسجد ہے جہاں پردے کا اہتمام ہے، فتنے کا ڈر نہیں ہے، تو عورت عورتوں کی مسجد میں اعتکاف کرے گی، مرد مردوں کی مسجد میں اعتکاف کریں گے. واللہ اعلم. میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نفلی نماز گھر میں ادا کی جائے اور خاوند آگے کھڑا نفل ادا کر رہا ہے، بیوی پیچھے کھڑی ہو کے اپنے نفل ادا کر رہی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ نے مسجدیں آباد کرنے کا حکم دیا ہے تو جماعت مسجد میں ہوتی ہے. مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ مسجد میں جا کے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرنا مسلمان مرد پر لازم ہے. عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے، لیکن اس کی افضل نماز اس کے حجرے میں ہے، اس کے کمرے میں ہے. میاں اور بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. لڑکا اپنے والدین کو قرض لینے کے لیے منع کرتا ہے، پھر بھی والدین قرض لیتے ہیں تو کیا لڑکا اس کی ادائیگی کرے یا نہیں؟ اگر لڑکے کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا باپ قرض کیوں لیتا ہے؟ اگر وہ اپنا حق ادا کرے، ماں باپ پہ خرچ کرے جتنا خرچ کرنے کا حق ہے تو اسے قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی. معنی یہ کہ بیٹے نے ہاتھ روکا ہوا ہے اپنے بابا سے، اس لیے مجبور ہو گئے کہیں وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور مانگتا ہے، تو بیٹے پہ لازم ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے اور ان کی حاجت کو پورا کرے تاکہ کسی سے ہاتھ پھیلانے تک کی نوبت نہ آئے. کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر سے دو شکار نہیں ہو سکتے. قربانی کے جانور کو صرف قربانی کی نیت سے ہی ذبح کریں گے. عقیقے کے جانور جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کو قربان کرنا چاہیے. لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور. عقیقے میں حصہ نہیں ہے، قربانی میں حصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حصہ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اونٹ اور گائے میں حصے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں حصہ کچھ لوگوں نے عقیقے کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ شادی ہوگی نا تو خیر دیکھ تو پکانی پڑے گی تو عقیقے کے سارے بچوں کے بکرے وہیں ولیمے پہ کاٹ دیں گے. عقیقہ عقیقہ ہے، اس کو قربانی کے حصوں میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ اس کو اس طرح پینڈنگ کیا جائے گا کہ شادی کے موقع پہ کر لیں گے. توفیق اللہ نے دی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیجئے. توفیق نہیں ہے، مالی طور پہ غریب ہیں، تو جب اللہ پھر نصیب میں رکھے، مال ہو، فراغت ہو، تو انسان اس کو ادا کر دے. قربانی کے بعد داڑھی چھوٹی کروانا کیسا ہے؟ قربانی سے پہلے داڑھی چھوٹی کروانا کیسا ہے؟ جی، قربانی سے پہلے داڑھی کاٹنے کا کوئی حکم ہے کہیں حدیث میں؟ آپ دیکھیں یہ چاند نظر آئے نا تو کئی آپ کو نظر آئیں گے، آپ ان سے پوچھو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے داڑھی رکھ لی، مولوی صاحب کمال کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا؟ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کاٹے، وہ بال نہ تراشے. سنت ہے نا؟ مولوی صاحب آپ کو مولوی ہو کر نہیں پتا کہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا میاں کیسی باتیں کر. اور قربانی کرنے کے فوراً بعد پوچھو یہ کیا ہوا؟ جی قربانی ہوگی نا، قربانی ہو گئی. قربانی تک پابندی تھی، جس نے قربانی کرنی بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے.
ہم اس بھائی سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ 10 دن بال نہیں کاٹے، دو وجوہات ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے سے منع کیا اس لیے، یا پبلک نہیں کاٹ رہی اس لیے؟ سمجھے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے سے منع کیا، آپ نے اس لیے نہیں کاٹے، یا پبلک نہیں کاٹ رہی آپ نے اس لیے نہیں کاٹے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے چھوڑ دیے۔ مجھے کوئی ایک حدیث دے دیجئے، دکھا دیجئے، سنا دیجئے، پڑھا دیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ قربانی کرتے ہی داڑھی شیو کر لو۔ کوئی حدیث ہے؟ داڑھی شیو کرنا قربانی سے پہلے بھی منع ہے، قربانی کے بعد بھی منع ہے۔ جو یہ 10 دنوں کے لیے داڑھی رکھتے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں، وہ موسمی فصلی بٹیرے ہیں، پبلک نہیں کاٹ رہی، وہ بھی نہیں کاٹ رہے۔ جس دن پبلک کاٹ لیتی اس دن وہ بھی کاٹ لیتے، تو ان کا امام، قائد، رہبر، رہنما پبلک ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے سال نہ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے مسلمان عادت کا مسلمان رہ گیا ہے، عبادت کا نہیں۔ عادت ہے، یہ 10 دن بال نہ کاٹنا عادت ہے، اس لیے نہیں کاٹ رہا۔ 10 دن کے بعد بال کاٹنا عادت ہے، کاٹ لیتا ہے اگر سنت پیاری ہے۔ اچھا، قربانی کی استطاعت ہو پھر بندہ قربانی نہ کرے، کیا گناہ ہے؟ قربانی کی استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتا، کیا گناہ ہے؟ حدیث میں حکم ہے کہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہو، محروم ہے ثواب سے، اجر سے، دعا سے، نماز سے، عید کے ثواب سے محروم ہے، عید کی نماز سے محروم ہے۔ عید میں جو مسلمان دعائیں مانگیں گے اللہ انعامات کی بارش فرمائے گا اپنی رحمت سے، اس سے محروم ہے۔ گناہ گار، ایسا گناہ گار کہ اس کے اوپر قضا لازم ہو، ایسا ماجرا نہیں ہے۔ تو حدیث ہے کہ جو قربانی کرنا چاہے وہ بال نہ کاٹے۔ تو جو قربانی کا اپنا معاملہ ہے یہ اس کے تحت ایک، اس سے چھوٹی ایک سنت ہے، اس کا آپ کو اتنا خیال ہے۔ اور پیارے نبی کا حکم ہے داڑھیوں کو معاف کر دو، ان کو لٹکا دو۔ وفروا اللحى، وفروا ای کثروا، بڑھاؤ، زیادہ کرو۔ وہ سنت نظر نہیں آتی کیونکہ پبلک نہیں رکھتی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ماجرا نہیں بلکہ دیکھنے دکھانے والا اسلام ہے۔ داڑھی کو سیٹ کروانا چاہیے یا نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا اس کو بڑھاؤ، اس کو معاف کرو، اس کو لٹکاؤ، اس کو چھوڑ دو، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سیٹ کرو، اس کے یہاں سے کٹنگ کرو، نیچے سے خط بناؤ، ادھر سے لفافہ بناؤ، ایسا حکم کسی حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا سنا۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی بھائی کے پاس ہو تو وہ ہمیں بھی بتا دے کہ دیکھو گال یہاں سے بالکل بہترین، جڑے وال رہ جائیں تو موچنے اور پٹ پٹ کے شیشہ پہ اہن سواد ہے، ایسی کوئی روایت کوئی ہے تو ہمیں بتا دو۔ ہمارے پاس روایت ہے وفروا اللحى، پڑھاؤ، معاف کرو، لٹکاؤ، چھوڑ دو، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، داڑھیاں شیو کرتے تھے، تو مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یہ روایات تو معلوم ہیں، لیکن مور پنکھ بنانے کی کوئی روایت، ٹھیک ہے، یہاں سے کاٹنے کی، وہ راضی رہے رحمان ناراض نہ ہو شیطان والا ماجرا ہے۔ اتنی داڑھی رکھ لو کہ دونوں پارٹیوں میں چل سکیں، اتنی داڑھی رکھو کہ دونوں گھروں کو راضی رکھ سکیں۔ کئی مولویوں میں جانا پڑ جائے جی مولوی صاحب نے جی کو داڑھی رکھی جی مولوی صاحب نے، اور اگر ادھر جانا پڑے جی فیشن فوشن نہیں ہے، مولوی کوئی نہیں، دگڑ مالی ہے۔ ایسا ہمارا ذاتی واقعہ ہے، ایک شخص کو میں خود شخصی طور پہ جانتا ہوں ابھی بھی، اس بیچارے کی شادی نہیں ہو رہی، شادی لٹکی ہوئی، تو اس کا بھائی اسے لے کر آیا، بہاولپور کا رہنے والا، کہنے لگا میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، اور اس نے وہ خسخسی داڑھی وہ رکھی بھی، تھوڑے سے بال جیسے شیو بڑی بھی ہو۔ تو میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے بھائی تو کسی ایک پارٹی میں شامل ہو جا، تیری فوراً شادی ہو جائے گی، تو کسی پارٹی میں بھی نہیں ہے۔ کہا صاحب کیا مطلب؟ کہا جو فیشنیبل لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، جب وہ تجھے دیکھنے آتے کہتے ہیں بندہ مولوی ہے، میں کڑی خرابی کرنے نہیں دے گی،
وہ تجھے رشتہ نہیں دیتے. اور جو مولوی ٹائپ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بندہ ٹھیک نہیں, داڑھی شیو کرتا ہے, موٹی مشین پھیرتا ہے, اینوں نہیں دینی چاہیے. تو کسی ایک پارٹی میں چلا جا, تیری شادی ہو جائے گی. اور اس نے کچھ دنوں بعد داڑھی رکھ لی, اور الحمدللہ 15-20 دن مہینہ گزرا, اس کی شادی ہو گئی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی گزارا کرتے ہیں وہ اصل میں دونوں طرف پاؤں رکھنے کے چکر میں, اگر سینمے میں جانا پڑ جائے تو کوئی یہ نہ کہ مولوی فلم ویکھن ڈیا ہے, وہ تہاڈے ورگا یار بس ایویں ہی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اگر نبی کا پیار دل میں ہے تو اس پیار کو باہر لائیے, پیارے نبی جیسا چہرہ بنائیے. مرزا علی کو ایک شخص نے کال کی اور ایک سوال پوچھا, کیا ہم امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ وارضہ کہہ سکتے ہیں؟ تو مرزا علی نے کہا کہہ سکتے ہیں, کسی کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رضی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو. یعنی مرزا علی امیر معاویہ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو, راضی ہوا نہیں. اس مرزے سے پوچھو کہ تیرے اوپر کب وحی آئی کہ امیر معاویہ سے اللہ راضی نہیں ہوا؟ قرآن نے تو تمام صحابہ کے بارے میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی شان کے اندر مختلف الفاظ کے اندر ان کی فضیلتیں بیان کی. تمہارے اوپر نہیں وحی آئی ہے تو وہ ہمیں سنا دو کہ یہ چند صحابہ ہیں, ان پہ اللہ راضی ہوا اور باقیوں پہ راضی نہیں ہوا. تو وہی جو میں نے پہلے بات عرض کی, رافضیت کے مشن کو سنیت کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں عام کر رہے ہیں. ان کے شر سے اللہ امت کو محفوظ رکھے. قربانی کے جانور میں کسی مشرک کا حصہ ڈال سکتے ہیں, یا کسی کی حرام کمائی ہو اس کا حصہ ڈال سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں کسی مشرک کا, کسی حرام کمائی والے کا اور کسی مستقل بے نمازی کا حصہ نہیں ڈال سکتے. قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا, مومنین کا, بھلے وہ مومن گناہ گار ہو لیکن ہو مومن, مشرک نہ ہو, وہ قبر کا پجاری نہ ہو, وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو, وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو, وہ غیر اللہ کو اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا ماننے والا نہ ہو, مواحد ہو, حرام نہ کماتا ہو, سود کا کاروبار نہ کرتا ہو, حلال روزی روٹی کھانے والا انسان ہو, نمازی ہو, مستقل بے نماز نہ ہو. مستقل بے نماز وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں کھڑا ہو جاتا ہے. سمجھانے کے لیے مثال دے دوں, قربانی کے جانور میں اپنے باپ کے دشمن کا حصہ ڈالو گے, بھلے آپ کے گھر کے سامنے والا دروازہ اسی کا ہو, اور آپ کو 6 بندے مل گئے, 7واں بندہ نہیں ملا, تلاش میں ہیں, اور وہ دشمن باپ کا, آپ کی قوم کا, آپ کے قبیلے کا, آپ کی برادری کا پیغام بھیجتا ہے کہ اسے کوئی بندہ نہیں ملا تو میرا حصہ ڈال لے. تو کہے گا میں 2 حصوں کے پیسے جیب سے بھر لوں گا, قوم کے دشمن کا حصہ نہیں ڈال سکتا. ارے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھتا ہے کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ جو اپنے پیر و فقیر کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے روپ میں دنیا میں آئے ہیں کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. باپ کے دشمن کے بارے میں اتنی نفرت رکھتے ہو, رب کے دشمن کے بارے میں دل میں کوئی غیرت نہیں ہے. مشرک کا حصہ قربانی میں نہیں ڈالا جا سکتا. قربانی گھر کے مالک کی طرف سے, مرد کی طرف سے ہونی چاہیے یا گھر کی خاتون کی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی؟ جو کماتا ہے جس کے پیسے سے گھر میں ہنڈیا پکتی ہے, جس ہنڈیا سے ایک فیملی کھانا کھاتی ہے, ان کی طرف سے ایک قربانی, ایک جانور, ایک حصہ کافی ہے. خامن کماتا ہے تو بیوی, بچے, اس کی فیملی, اس ہنڈیا سے کھانے والے, اگر اس کے ماں باپ بھی بیچ میں شامل ہیں, چھوٹے بہن بھائی بھی شامل ہیں, اور وہ اکیلا ہی برسر روزگار ہے, تو اس فیملی کی طرف سے ایک جانور, ایک حصہ کافی ہے. اور اگر کسی خوش نصیب کو ایسی بڈھی مل گئی جو کہتی میں کما لاں گی تو بال سانبھلا, تو بیچاری بیگم ہی کما کے لاتی ہے اور یہ گھر میں بیٹھے بچوں کو فیڈر بھر بھر کے دیتا ہے, تو بھی بیگم کی طرف سے ہو جائے گی, یہ کھال اتار لے گا اور گوشت بانٹ لے گا. جو کماتا ہے اس کی طرف سے قربانی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مسح کرتے ہوئے سر کا چوتھائی حصہ کرنا فرض ہے اور پورے سر کا کرنا سنت ہے.
یہ بحثیں تب آتی ہیں جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے. لمبی بحث ہے اس کے اندر. گیلی کسی نے لکھا ہے گیلی دیوار سے سر لگ گیا تب بھی مسح ہو گیا. کسی نے لکھا گیلا ہاتھ سر پہ پھیر لیا تب بھی مسح ہو گیا. کسی نے کہا 1/4 ہاتھ لگ گیا آپ کا گیلا سر پہ تب بھی ہو گیا. ہم کہتے ہیں یہ ساری بحثیں کرنے کا فائدہ تب ہو اگر ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسح کا طریقہ نہ بتائے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مسح کا طریقہ ملتا ہے تو پھر پیپر کالے کرنے کی ضرورت کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے اپنے ماتھے سے یہاں سے جہاں بالوں کا آغاز ہے سر کا آغاز ہے یہاں سے شروع کرتے گردن تک گدی تک لے کے جاتے اور پھر وہاں سے واپس یہاں تک لاتے. شہادت کی انگلی کو کانوں کے اندر انگوٹھے سے کانوں سے باہر یہ مسح ہو جاتا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. جب حدیث رسول آ گئی تو اب اتنی بحث کرنے کی ضرورت. جیسے پیارے نبی نے وضو کی ویسے وضو کرو, جیسے پیارے نبی نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھو. کیا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا ضروری ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں, فقراء میں بھی بانٹیں, غریبوں کو بھی دیں. اگر آپ کے وہ غریب رشتہ دار عزیز قریبی ہیں تو اور زیادہ باعث اجر ہے کہ صلہ رحمی بھی ہو گئی. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی نے قربانی کی ہے, ہر کسی نے قربانی کی ہے تو پھر محتاج آپ کو نہیں مل رہا تو اللہ بھلا کرے. فریج تو ہے نا. جب تک یہ فریج کا بیڑا غرق نہیں ہوا تھا تو غریبوں کے گھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی گوشت جاتا تھا. یار بانٹ دو خراب ہی ہو جانا ہے, چلو کوئی کھا ہی لے گا, کسی کم ہی آ جائے گا. اب کہتے یار پتہ نہیں کتوں آ گیا منگن والا, پوری رانی نو دینی پینی تے فریج اپنے کو خالی رہ جانا. وہ 6 مہینے ماشاءاللہ جائے نا مہمان یہ جی تمہیں قربانی کا گوشت کھوایا ہے. وہ حیران ہوتا ہے کہ یار قربانی ہوئی نو 6 مہینے لنگ گئے ہجے قربانی کا گوشت کھوایا. وہ جو کاٹا فریج میں. فریزر صاحب مہربانی کر کے ہمارے گھر میں موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خوش نصیب ہے وہ جس نے قربانی کی اور اس کا لقمہ کسی غریب فقیر یتیم کے منہ میں گیا, اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا اسے پتہ نہیں کیا سے کیا اللہ سے انعام دلوا دے گی. کہتے ہیں عید کے دن ایک باپ نے پیالی گوشت کی سالن کی پکی ہوئی اپنے بیٹے کو دی, جاؤ فلاں وہ جو موچی بیٹھتا ہے نا بیچارہ اس کو دے آؤ. اب بیٹا آج کے دور کا بیٹا ابا جی ہر بندہ قربانی کرتا ہے, ہر بندے کے گھر میں گوشت ہوتا ہے, تو اسی میں نواں یا 5 کڑی دودھ ٹور کے جاواں. خیر وہ مجبوراً لے کے جا رہا ہے باپ کے کہنے پہ اور دل ہی دل میں کڑ رہا ہے کہ ابو نے ویسے ہی بس ٹینشن بنا دی ہے. آج کا قربانی کا دن ہے, ہر گھر میں گوشت ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں پہنچا اس غریب فقیر کے گھر, اس موچی کے گھر جو لوگوں کے جوتے پالش کر کے اپنی دال روٹی چلاتا تھا, تو ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی, تو دل میں سے اور غصے والی آواز آئی کہ دیکھا چڑھی ہوئی نا چنڈیا, گوشت ڈلا ہوا نا پک رہا ہے کھا رہا ہے, میں ابو جی نے کو پیالی دے کے آؤ. تو میں کہا چچا جان کیا حال ہے؟ کہا بیٹا اللہ کا شکر ہے. کیا کر رہے ہیں؟ سالن پکا رہا ہوں. کیا پکا رہے ہیں؟ گوشت پک رہا ہے؟ نہیں بیٹا دال مسور پک رہی ہے. انتظار کرتا رہا کہ کوئی گوشت بھیجے گا, کسی نے نہیں بھیجا. تو آج ہم تو غریب لوگ ہیں, عید ہی کہیں سے گوشت آئے تو کھانے کو ملتا ہے, تو آج کسی نے نہیں بھیجا تو میں نے گھر سے مجبوراً دال مسور ڈال کے پکا لی. تو وہ جو اس کے دل میں غصہ آیا ہوا تھا شیطان کی طرف سے, وہ سارا نکل کے باپ کی محبت, باپ کی شفقت اور باپ کا دیا ہوا درس اس کے دل میں ایسا پیدا ہوا. اب وہ کہتا ابا جان تو فوت ہو گئے, میں جب بھی قربانی کرتا ہوں مجھے وہ مسور کی دال والا چاچا یاد آ جاتا ہے. باپ نے مجھے تربیت کے لیے نہیں کہا تھا کہ میری اس سے کوئی تربیت ہوگی, ویسے ہی کہا تھا بیٹا اس غریب کو دیا. لیکن مجھے ایسا درس ملا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قربانی کے دن بھی گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے بھائیوں جب قربانی کرو تو اپنے قرب و جوار میں غریبوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, فقیروں کو ضرور دیکھا کرو کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں آج کے دن بھی گوشت نصیب نہیں ہوا ہوگا, اور جسے آج نصیب نہیں اسے پورا سال نصیب ہوگا, اسے پورا سال نصیب نہیں ہوگا. تو غریبوں کا حق, یتیموں کا حق, بیواؤں کا حق, مسکینوں کا حق ضرور رکھا کرو. ایک کمرے میں 6 لوگ رہتے ہیں, کیا ہم سب مل کر اپنا ایک بکرا ذبح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ہر بندہ جو کما رہا ہے وہ اپنی قربانی کرے, جو کما رہا ہے وہ قربانی
کرے. بلکہ آپ نے گوشت کی بکری کاٹ کے کھانی پینی ہے تو مزے اڑا لیں. قربانی جو بندہ کما رہا ہے وہ اپنی طرف سے، ایک قربانی کمانے والے کی طرف سے 2,000 2,500 6 کے 6 کما رہے ہیں اور وہ 100 ریال ڈال کے اور 600 کی بکری لا کے کھا لے تو گوشت کھا لیا آپ نے. قربانی وہی ہے جو کمانے والا بندہ اپنی طرف سے قربانی دے. ہم 3 گھر ہیں اور ایک بیل لیتے ہیں اور اس میں حصہ ڈالتے ہیں تو کیا یہ طریقہ قرآن سے ثابت ہے؟ جی، ایک بیل گائے میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں. شرط وہی ہے کہ وہ سب کے سب حصے دار اہل ایمان ہوں، مشرک نہ ہوں، بے نمازی نہ ہوں اور حرام کمائی والے نہ ہوں. کسی شخص نے دوسری بار طلاق دے دی، پہلی طلاق دی پھر دوسری طلاق دی، اب وہ خامند کے نکاح میں آ گئی. اگر خامند اس کو پھر طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ پھر ڈنڈے بجائے اور کیا حکم ہے؟ چھٹی ہو گئی، کھیڑ مکی. کسی نے ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسری طلاق دی، رجوع کر لیا. الطلاق چانس ختم، 2 چانس ضائع کر لیا آپ نے. اب غلطی کی گنجائش. اب اگر تیسری طلاق دے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، سوائے یہ کہ یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے ارینج میرج کرے. ایک تو لو میرج ہوتی ہے نا جو ہنڈے کڑیاں کر دینے، ایک لو میرج ہوتی ہے جو مولوی کرتے ہیں حلالے کے نام پہ، دستار اور جبے کے نیچے چھپ کر مسجدوں کے میناروں کے سائے میں اندھیر کمروں میں زنا کے اڈے چلاتے ہیں یہ مولوی. مدرسوں میں سانڈ پالے ہوئے ہیں ان مولویوں نے، جن کے پاس کوئی مسکین جاتا ہے جی میں نے 3 طلاق اکٹھی دے دی اور وہ پولا سا منہ کہتا سوائے حلال لے تو کوئی حق نہیں کہدے کول کراواں. ان کو شریف جا بندہ لب لگنے ساری شرافت تواڈے چیز، ان کا خادم حاضر. یہ جو اندھیر کمرے کے اندر آدھی رات کو کسی کی بیوی سنبھال کے اور صبح اسے مزید پلیت کر کے واپس کر دیتے ہیں، یہ تیوس ہیں، یہ بے غیرت ہیں، یہ زانی ہیں، یہ مجرم ہیں. اسلامی حکومت ہو تو ان کو زانی کی سزا ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. آپ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پہ جو حلالات کرے، لعنت ہے اس پہ جو حلالات کروائے. دونوں ملعون ہیں، دونوں لعنتی ہیں. وہ ارینج میرج ہو، باقاعدہ تاحیات رہنے کا عقد و پیمان ہو، پہلے سے طلاق کی نیت نہ چھپی ہوئی ہو، اور اگر بائی دا وے وہاں بھی 10 دن بعد، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد وہاں بھی طلاق ہو گئی، اب عدت گزار کے یہ پہلے خامن سے نکاح کر سکتی ہے. یہ ارینج میرج نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ کی میرج نہیں ہے کہ 1 رات 2 رات 4 رات 3 رات 5 رات کے لیے آپ نے لی اور چھوڑ دی. یہ حرام کاری ہے، یہ زنا کاری ہے، یہ بدکاری ہے. عقیقے کے گوشت میں بھی حصے کرنے چاہیے. غریبوں کا حق ہر جگہ پہ رکھنا چاہیے، فقراء کا حق ہر جگہ پہ بانٹنا چاہیے، ان سے دعا لینی چاہیے. یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے. ارے پیارے بھائی، سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بڑی پیاری مثال ہے. ایک فاحشہ نے ایک پیاسے تڑپتے ہوئے کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا. اس پانی کے ایک پیالے سے اس فاحشہ کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے تھے. تم محمد کریم کے امتی کو پانی پلاؤ گے تو کچھ بھی معاف نہیں ہوگا. تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو کھانا کھلاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا. کتے کے بچے کو پانی پلایا جائے پیاسے کو تو جنت مل جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مسلمان نمازی کو، مسلمان غریب کو، مسلمان یتیم کو، مسلمان فقیر کو، مسلمان مسافر کو کچھ کھلایا جائے تو کچھ نہیں ملے گا. یہ انتہائی باعث اجر و ثواب ہے. سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟
سود حرام کاری ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ سود کے اندر جس بندے نے لیا ہے اس کا خون چوسا جاتا ہے، سود در سود لگتا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ قرضوں کے تلے دبتا رہتا ہے، اور بالآخر مجبور ہو کے ٹرین کی پٹڑی پہ سر رکھ کے ٹرین کے نیچے مر جاتا ہے۔ کتنا سود کہاں سے دوں؟ اور میں نے ایسے منظر بھی دیکھے ہیں جو لاکھوں کے مقروض تھے، اور جب اپنا سر ٹرین کے نیچے دیا تو ساروں نے جنازے پکڑ کہتے جی اسی معاف کیتا، اب تمہارے معاف کرنے سے کیا فائدہ ہوا، بندہ تو مر گیا۔ اور تجارت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے اندر آپ کو پیسے والے کو پیسے کا حق ملتا ہے، محنت والے کو محنت کا حق ملتا ہے۔ اور سود کے اندر آپ نے 1000 روپیہ دیا، ماہانہ اسے سود لے رہے ہیں، وہ آپ کے قرضوں کے نیچے دبتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے، پستا جا رہا ہے۔ اس لیے سود حرام ہے۔ سود کا چھوٹا سب سے کم درجے کا گناہ سگی ماں کے ساتھ بدکاری ہے۔ المہند علی المفند ایک کتاب ہے، اس میں جو عقائد موجود ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ اس میں جو عقائد موجود ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرانے والے عقیدے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عقیدہ اس کے اندر موجود ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، دنیاوی زندگی، اخروی زندگی نہیں۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں اخروی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، جس کا شعور ہمیں نہیں ہے، لیکن یہاں لوگ اس کتاب کے اندر عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو المہند اور المفند اس کے اندر بے بہا عقیدے ایسے ہیں، تفصیل میں جائیں تو بہت وقت درکار ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافی ہے۔ مشرکہ بیوہ یا مطلقہ کی ہر مہینہ کچھ پیسوں سے مدد کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، اس نیت سے کہ میں اس کی ضروریات پوری کروں گا اور اس کو دین اسلام کی دعوت دوں گا۔ وہ کوئی یہودی ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ نان مسلم ہو، وہ مسلمانوں میں ہوتے ہوئے شرکیہ اعمال کرتی ہو، مرد ہو یا عورت، اس کی غربت کو سامنے رکھ کے خرچ کیجئے، اور ساتھ اسے توحید کا پیغام دیجئے، ساتھ اس کو اسلام کی دعوت دیجئے۔ یہ اصل نیکی ہے۔ چونکہ آپ اس پہ مال خرچ کر رہے ہیں، اس کا دل تو نرم ہو چکا، اب اسے قرآن پاک ترجمے والا دیجئے، اب اسے کتابیں دیجئے، اسے کیسٹ دیجئے، پڑھی لکھی نہیں ہے CDs پہنچائیے، کسی بھی ذریعے سے اس تک اسلام کا پیغام دیجئے۔ سائل کہتا ہے سعودی عرب میں کچھ لوگ پاکستان سے آئے ہیں وزٹ ویزے پر، اور وہ جگہ جگہ ڈیروں پہ گھومتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ادھر ہمارے خلاف ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے، اس کا نام توصیف الرحمان ہے، وہ ہمارے بیچ میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ تبلیغ کرنا، سیروزہ وغیرہ لگانا، فضائل اعمال، یہ ہمارے بڑوں کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ یہ لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور اہل توحید کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں۔ براہ کرم اس پہ مختصر روشنی ڈالیں، اور کیا فضائل اعمال سعودی علماء نے اس سے منع کیا ہے؟ پیارے بھائی، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی فرقے کے، کسی جماعت کے، کسی گروہ کے نہیں، نہ ہم کسی سے منع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ اس چیز کی طرف جو سب سے خالص ترین ہے، سب سے خالص ترین۔ دکان پہ جاتے ہو، ایک بندہ مانتا ہے کہ اس دودھ میں پانی ہے، ایک بندہ مانتا ہے دودھ میں لوٹے کا پانی ہے، اس میں نلکے کا پانی ہے، ایک کہتا ہے بالکل خالص ترین دودھ ہے، کہاں سے لوگے؟ بولو جی، خالص لوگے نا، ملاوٹی تو نہیں لوگے۔ بھائی خود مان رہے ہیں کہ یہ فضائل اعمال کتاب ہمارے بزرگوں نے مرتب کی ہے، ہم کہتے ہیں تمہارے بزرگ معصوم نہیں تھے، بزرگوں کے بزرگ محمد کریم معصوم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، فاطمہ کے بابا سے کوئی غلطی؟ تم بلاتے ہو اپنے بزرگوں کی ترتیب دی ہوئی کتاب کی طرف، ہم بلاتے ہیں عرش والے کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف۔ تم بلاتے ہو اپنے بزرگوں کے ترتیب دیے ہوئے سیروزے اور چلے کی طرف، ہم بلاتے ہیں محمد کریم کی میٹھی مبارک پاکیزہ طیب طاہر زبان سے نکلی ہوئی احادیث کی طرف۔ کوئی لڑائی والی بات، کوئی اختلاف والی بات؟ یہ پیار کی بات ہے، یہ اتحاد کی بات ہے کہ بھائیو ہر کسی کی عزت کرتے رہو، لیکن حرف آخر، فائنل اتھارٹی، آخری بات وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
हमने किसी शख्सियत के बारे में किसी को कुछ नहीं, हम तो बुलाते हैं कि भाई सबको छोड़कर उसको अपना इमाम आजम बना लो, जिसको अबू कहाफा के बेटे ने बनाया तो अबू बकर सिद्दीक बना। उसको पकड़ लो जिसको खत्ताब के बेटे ने पकड़ा तो फिर वो फारूक आजम बना, जिसको उस्मान ने पकड़ा ज़ुन्नूरैन बना, अली ने पकड़ा हैदर कर्रार बना। आओ उसकी तरफ। ये प्यार की दावत है, ये मोहब्बत की दावत है। लोगों की लिखी हुई किताबों में एक नहीं हज़ारों गलतियाँ हैं। कुरान में कोई गलती, सही हदीस में कोई गलती नहीं। अगर तो मैं भी ये कहूँ कि जनाब आप अपने बुज़ुर्गों को छोड़कर हमारे बुज़ुर्गों को पकड़ लें तो फिर सौदा एक जगह हो गया ना, फिर तो बात बराबर होगी। हम कहते हैं सबकी इज़्ज़त एहतराम करते रहो। नमाज़ पढ़नी है तो पूछो मुहम्मदी नमाज, रोज़ा रखना है मुहम्मदी रोज़ा, हज करना है मुहम्मदी हज, निकाह करना है मुहम्मदी निकाह, तलाक देनी है मुहम्मदी तलाक, अक़ीदा बनाना है मुहम्मदी अक़ीदा, अमल करना है मुहम्मदी अमल। एक एक मसले में तलाश करो सुन्नत रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत का दिन होगा, प्यारे नबी के झंडे के नीचे तुम्हें अल्लाह की जन्नत का इनाम मिलेगा। मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं अगर कोई और ऑप्शन ना हो बाजमात नमाज का। अंधे ड्राइवर की गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं अगर कोई और ऑप्शन ना हो घर जाने का। जी कोई चांस काट लो यार। किसी अंधे ड्राइवर की गाड़ी में बैठोगे, पैदल जाना नसीब, जिथे थक जाएंगे अद्धा घंटा बह जाएंगे फिर टुर पाएंगे, घर पहुँचते जाएंगे, नहीं तो मरेगा तो मारेगा। सही है, लंबे चौड़े दलील की ज़रूरत नहीं। जो बंदा मुशरिक है वो ईमान का अंधा है, जो ये कहता है अल्लाह भी मुश्किल कुशा, अली भी मुश्किल कुशा, अल्लाह भी अता करने वाला, बाबा हजवेरी भी अता करने वाला, अल्लाह भी गरीब नवाज, इंडिया का बाबा भी गरीब नवाज, अल्लाह भी नूर, मोहम्मद भी उसके नूर में से नूर, अल्लाह भी मदद करने वाला, पंचतन पाक भी मदद करने वाले, अल्लाह भी दिलों के राज जानने वाला, और शहबाज करे परवाज जाने राज दिला दे। अल्लाह भी दिल के राज जानता है, बाबा लाल शहबाज भी दिल के राज जानता है। अल्लाह भी औलाद देता है, पीर भी औलाद देता है, अल्लाह भी शिफा देता है, बाबा भी शिफा देता है। जो ये अकीदे रखता है वो मुशरिक है, और जो मुशरिक हो जाए ना उसकी अकल मारी जाती है। जो मुशरिक हो उसकी अकल, दलील दूँ, एक सावी पगड़ी वाला बाबा, वाकई बाबा था बेचारा, वो कहता है कि मैं कादरी साहब की इज्तिमा में गया तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। तो जब अमीर अहले सुन्नत के दीदार का वक़्त आया तो मैंने कहा पापा मोबाइल चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम है आपकी इज्तिमा में। तो पापा ने मेरा हाथ लिया, मोबाइल उसके अंदर रखा और 12 मिनट तक दबाए रखा। 12 मिनट दबाने के बाद बाबा के ट्रांसफार्मर से ऐसी वोल्टेज अंदर गई, 3 महीने लंघे, दोबारा चार्ज ही नहीं करना पिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये आपके सामने एक छोटा सा मोबाइल है, आप देख रहे हैं कि जिसकी चार्जिंग हो रही है, और अच्छी तरह देखें इसमें किसी किस्म का कहीं कोई चार्जर नहीं लगा हुआ। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वीडियो शेयर की जा रही है, एक साहब इस तरह से अपना मोबाइल दिखा रहे हैं और उसमें ये बैटरी के सेल चल रहे हैं, चार्जिंग हो रही है बगैर चार्जर के, और वो कह रहे हैं कि जी ये हमारे मौलाना साहब थे, हमारे हज़रत साहब थे, हमने उनके हाथ में दिया और उसके बाद से ये चार्जिंग हो रही है, ये उनकी करामत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्यारी मदनी बहार जो अभी आपको दिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इस्लाम भाई मोहम्मद कासिम अत्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह रबिउन नूर शरीफ 1436 मुताबिक 2014 जनवरी में अमीर अहले सुन्नत की मुलाकात के लिए 12 दिन के मदनी काफिले में फैज़ान मदीना बाबुल मदीना हाजिर थे। तो जब इनकी अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हुई तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इन्होंने अर्ज़ किया, बाबा यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने का बहुत मसला है। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इनका हाथ में हाथ लिए, तकरीबन 11 से 12 मिनट इनके हाथ में हाथ बापा का था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से आज तकरीबन मार्च की 12 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से लेकर ये मार्च तक इनको मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ा और खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से इनका मोबाइल खुद ब खुद जो है ना कुदरती तौर पे चार्ज हो रहा है। ये देखिए इनका मोबाइल। तो भाई ऐसी कोई करामत नहीं है, ये लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है।
یہ موبائل میں بعض اوقات کسی بھی موبائل میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یہ خود ہی صحیح ہو جاتا ہے. ابھی بیٹری نکال کے دوبارہ لگائیں گے, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن لوگوں کو مذہبی طور پہ گمراہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہ اس طرح سے دین ثابت نہیں ہوتا, اس طرح سے مذہب ثابت نہیں ہوتا, نہ اس طرح سے جماعتیں بنانی. اے پاپا سے کہو اس اجتماع کے اندر جتنی لائٹنگ ہے ساری تاریں کاٹ کے اس کو بھی آدھا گھنٹہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہے, ساری لائٹیں جلیں گی. اس پاپا کے گھر کا فریج بابے کی انگلی سے چلتا ہے یا وابڈا کی لائن سے؟ اندھے ہو گئی ہے قوم. اور جب اس طرح پیر پرستی غالب آ جاتی ہے, پھر پیر جلال میں آ کے برا بھلا بھی کہہ دے تو نیچے سے سبحان اللہ جاتے جی بابا جی جلالی بابا ہے, گال بھی کٹ دے گا تو ساڈا کام ہو جانا ہے. بھائی یہ پیر پرستی ہے, یہ شخصیت پرستی ہے, یہ جھوٹی کرامتیں, یہ من گھڑت قصے صرف دکانداری کے لیے, چندوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور چندوں کے ذریعے ہی لوگوں کی آخرت کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. نکاح متعہ اور نکاح مسیار میں کیا فرق ہے؟ مسیار کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ متعہ کا نکاح اسلام سے پہلے رواج تھا اس کا, اور کچھ عرصے تک اسلام آنے کے بعد بھی اس کا رواج رہا. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے, خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں حرام قرار دی, نکاح متعہ اور بولو جو آج کل بہت زیادہ کھایا جاتا ہے جی, کھوتے کا گوشت. سستا لفظ ہے, پتہ بھی نہیں لگتا, چھوٹی بوٹیاں کر کے نا جی یہ جی وڈی عمر دا بکرا سی, پتہ لگتا ہے کھوتے کا گوشت بیچتا سی. اچھے بھلے شریف آدمی بیچارے جاتے ہیں, کسائی صاحب غائب ہیں, کہتے جی کسائی نظر نہیں آ رہا, بڑا اچھا سستا گوشت دیتا تھا, کہتا جی بکرے کا نہیں تھا, کھوتے کا تھا, پکڑا گیا ہے, پولیس اٹھا کے لے گئی. ایک کھوتے کے گوشت والے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ٹی وی اینکر جب اس کے ہاتھے میں چھلانگ مار کے گیا تو وہ چھری پھیر رہا تھا کھوتے پہ, تو اس نے کہا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے, گدا کھلا رہے ہو لوگوں کو. تو کہتا جب کھوتے کے اوپر بیٹھنا جائز ہے تو گوشت کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ ایک کسائی مفتی بھی اپنے پاس سے بن جاتے ہیں. اب قربانی پہ نہیں دیتے, قربانی کا جانور لینے جاؤ تو بے عیب لینا چاہیے. وہ کان چیرا ہوا ہے, وہ بیچارہ بیچنے والا اسے کو جی یہ تو عیب ہے اس میں کان چیرا ہوا, وہ کان لمبا کر کے نا آنکھ پہ رکھ دے, بھائی آنکھ ٹکی گئی جی ہن جائز ہو گیا ہے, کولو فتوے. تو اس نے کہا جناب یہ گدے کا گوشت کھلا رہے ہو, کہتا جب اس کی سواری جائز ہے تو گوشت کیوں حرام ہو گیا؟ سستا کام ہے, غریب بھی کھا جاتے ہیں, ہم بھی بیچ لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں خیبر کے موقع پہ حرام ہوئی, گھریلو گدا بھی اور نکاح متعہ بھی حرام ہے, حرام ہے. مسیار کا نکاح کچھ لوگ سمجھے نہیں اس کو, نکاح مسیار کو متعہ بنا دیا. نکاح مسیار میں نکاح کے تمام ارکان واجبات پورے کیے جاتے ہیں. لڑکی کے والد کا راضی ہونا نکاح مسیار میں لازم ہے. لڑکی کا والد راضی ہوگا, بارو بار لاہور نہیں بنائے گا, لڑکی کا والد راضی ہوگا, حق مہر طے ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اولاد اس کی وارث ہوگی, تمام شروط اس کے اندر موجود ہیں سوائے ایک چیز کے. نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت آپ کے گھر آئے اور آپ کی خدمت کرے 24 گھنٹے کی, وہ آپ کی خادمہ ہے. کہا جاتا ہے وہ گھر کی ملکہ ہے اور حقیقت میں وہ سستا ترین مزدور ہے بیچارہ. روٹی وہ پکاتی, کپڑے وہ دھوتی, بچوں کو وہ نہلاتی, پیٹ میں بچوں کا وزن وہ اٹھاتی, ولادت کی ساری مصیبتیں وہ اٹھاتی, اور یہ گھر کی ملکہ ہے, سادہ جا مزدور لبا لائی رکھو انہوں بیچارے نو. اور جہاں پتہ لگے کہ اس نے ساس کو کچھ کہا ہے تو ڈنڈا حاضر ہے, جہاں پتہ لگے 3 بیٹیاں ہو گئی تو مجھے صرف بیٹا چاہیے اور ظلم و ستم کے پہاڑ. ارے بھائی یہ مجبور عورت ہے, اللہ سے ڈرو اور اس پہ رحم کرو. وہ عورت جس کے پاس پیسہ ہے یا تاجر ہے یا وہ آپ کا 24 گھنٹے کا برڈن نہیں اٹھا سکتی, وہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ سے نان نفقے کا سوال نہیں کرتی, اس کے بدلے میں میں آپ کی خدمت جو 24 گھنٹے کی ہے اس سے دستبردار ہوتی ہوں. ہفتے میں 3 دن میں آپ کی خدمت کروں گی, آپ 3 دن میرے گھر آیا کریں. 24 گھنٹے میں نے کرنی تھی, جب میں نے وہ شرط ہٹائی تو آپ سے نان نفقہ نہیں مانگتی, اللہ نے مجھے مال دیا ہے, پیسہ دیا ہے, تو وہ میں اس سے اپنا گزارا کرتی ہوں. یہ ہے نکاح مسیار, جس کو سن کر اکثر لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے پر لبدی کوئی نہیں ہو جی. یہ جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایسی عورتیں جو ٹیچر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا تاجر ہیں یا کاروباری عورتیں ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ 24 گھنٹے انہوں نے اپنی نوکری بھی کرنی ہے,
اور اللہ نے جو ضروریات رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ ایگریمنٹ کر لیتی ہیں خامد سے کہ ہفتے میں 2 دن، ہفتے میں 3 دن آپ میرے پاس تشریف لائیں، آپ کی میں خدمت کروں گی، اور جو آپ نے وہ خرچہ دینا تھا، چونکہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، جب میں آپ کو ٹائم پورا نہیں دے رہی تو میں آپ سے خرچہ نہیں لیتی، اس کی جگہ پہ نکاح ہے، متع حرام ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ ایک نان مسلم قرآن مجید مانگ رہا ہے کہ ہم اس کو قرآن پاک دے سکتے ہیں؟ جی، قرآن پاک کا ترجمہ دیجئے اس کو اور دعا کیجئے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ وہ روایات احادیث غلط بیان کرتے ہیں، مگر وہ تو روایات بیان کرتے ہیں جس میں لفظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں پیارے بھائی، اگر معاملہ صرف لفظ آگے پیچھے کرنے کا ہو پھر تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مفہوم بھی انسان احادیث کا بیان کر دیتا ہے، وہ اضافے کرتے ہیں، اپنے پاس سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں کہوں گا تو کوئی کہیں گے جی چونکہ مولوی صاحب تو ویسے ہی ان کے خلاف ہیں اس لیے بات کرتے ہیں، میں قطعاً ان کے خلاف نہیں ہوں۔ اس مسئلے کی حقیقت سمجھانے کے لیے کراچی کے مولانا مفتی ظر ولی خان، یوٹیوب پہ آپ لکھو کہ مولانا ظر ولی خان تو اس کا کلپ آپ کو مل جائے گا، جو دیوبندی عالم ہیں، اہل حدیث عالم نہیں ہیں، دیوبندی عالم ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، تو مولانا ظر ولی خان خود کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل جب حدیث بیان کرتے ہیں تو احتیاط سے کام نہیں لیتے، اپنے پاس سے بنا کر بھی پیش کر دیتے ہیں، بلکہ میں ان کا آپ کو اصل لفظ جملہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کی ایک تقریر سنی جس میں انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان نے صدقہ کیا، اس صدقے کو اللہ نے قبول کیا اور اس کے انعام کے طور پہ عثمان کی شادی رضی اللہ عنہ وارضہ جنت کی حور سے کر دی، اور خواب آیا عبد الرحمن ابن عوف کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہنے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ لیا کہ آپ سے کام ہے، آپ نے کہا بہت مشغول ہوں، بیزی ہوں، میں نہیں تمہاری بات سن سکتا، اور وہ مشغولیت کیا ہے کہ عثمان کے صدقے کی وجہ سے اس کا نکاح حور سے ہوا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کو روٹی پر دعوت دی ہے اور ولیمہ بنایا ہے اور میں اس ولیمے پر روٹی کھانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ روایت ہے جو مولانا طارق جمیل نے بیان کی۔ مفتی ظر ولی خان نے یہ روایت سننے کے بعد اپنے تبصرے میں یہ کہا مجھے نہیں پتا ہے مولانا طارق جمیل کون سی کمپنی سے حدیث لیتے ہیں۔ رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آیا، کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑی، یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے، کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے، آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں۔ ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب و جھوٹا اور من گڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں، واقعتاً ایسا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے، ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے ہیں۔ اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں جس کے سر پیر نہ ہو۔ یہ تبصرہ کسی اہل حدیث عالم کا نہیں بلکہ یہ تبصرہ مولانا ظر ولی خان دیوبندی عالم کا ہے، تو ان کی روایات میں، ان کی تقاریر میں احادیث کے اندر اضافے اور موضوع ترین، من گھڑت ترین روایات کو حدیث رسول بنا کر پیش کرنے کی ایک عادت ہے۔ اب جس بندے کے پاس بنیادی علم نہیں، جب ان تقاریر کو سنے گا تو گمراہ ہونے کا ڈر ہے، لہذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ حج اور عمرے کے لیے زبان سے نیت کرنا تو نماز کے لیے نیت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے کہ حج اور عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، لبیک اللہم حجا۔ عمرے کے لیے، حج کے لیے یہ الفاظ کہنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ہم کہتے ہیں۔ نماز کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں سکھائی، یہ چیز نماز کے لیے پیارے نبی نے نہیں سکھائی۔ اگر سکھائی ہوتی تو کون سی زبان میں؟ عربی میں۔ تو پٹھان پشتو میں کرتا ہے، بنگالی بنگالی میں کرتا ہے، ہندی ہندی میں کرتا ہے، پنجابی پنجابی میں کرتا ہے، کرتے ہیں یا نہیں؟ نماز سارے کے سارے کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ یہ پیچھوں ٹوچ لگ گیا ہے، پہلے نال نہیں سی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت سکھائی ہوتی تو ہم بھی ادا کرتے۔ حج کی سکھائی ہم ادا کرتے ہیں وہ الفاظ، عمرے کے لیے سکھائی ہم ادا کرتے ہیں، نہ روزے کے لیے سکھائی اور نہ نماز کے لیے سکھائی۔ اپنے آپ کو کیا کہلانا چاہیے؟ اپنے آپ کو مسلم کہلانا چاہیے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہماری تعریف مسلم ہے۔
مسلم ہونے کے بعد اب قبر کو پوجنے والا بھی مسلم کہلاتا ہے، گھوڑا پوجنے والا بھی مسلم کہلاتا ہے، پیر کا پجاری بھی مسلم کہلاتا ہے، بابوں کی قدموں میں سجدہ کرنے والا بھی مسلم کہلاتا ہے۔ ارے بابے تو بابے، آج کے مسلم ہندوؤں کے بابوں کو وسیلہ بناتے ہیں اور پھر بھی مسلم کہلاتے ہیں۔ انڈیا کے ایک مولوی صاحب ہیں بلال عبد الکریم قادری، وہ ہندو سرکار کے میلے میں آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کہاں سے ملے گا؟ وہ ہندوؤں کا پیر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وسیلہ یہ ہے، ان سے وسیلہ ملے گا، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ مولانا بلال عبد الکریم قادری جو الہاس نگر ضلع ٹھانا سے آئے ہیں، میں ان سے پرارتھنا کرتا ہوں 5 منٹ میں اپنا سندیش دیں گے۔ مولانا بلال عبد القادری جی۔ السلام علیکم، ہری اوم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسی قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، تو وہ وسیلہ ہمیں عام لوگوں کے بیچ میں نہیں ملتا، وہ وسیلہ ہمیں تمام جو موجود ہیں یہاں پر ان لوگوں کے بیچ میں نہیں ملتا، بلکہ وہ وسیلہ ہمیں یہاں ملتا ہے۔ وہ وسیلہ ہمیں یہاں ملتا ہے، اور یقین مانو مورتیوں کے پجاری بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، پھر دنیا میں کافر کہاں سے آئیں گے، مشرک کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ حالت جب ہو جائے کہ لوگ صنم پرستوں کو بھی اپنا اللہ کا ولی مان لیں، اور ان کا قصور نہیں ہے بیچاروں کا، ان کی بنیاد رکھنے والا بابا احمد رضا، اس کی کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ مندر کے آگے سے گزرے، مندر میں سے ایک جوگی باہر نکلا، خان صاحب کے کان میں کچھ کہا، تو خان صاحب کے مرید نے کہا کہ حضرت یہ تو جوگی ہے، یہ تو ہندو ہے، یہ تو ہندوؤں کا پیر ہے۔ اس نے کہا چپ کر جا، بہت بڑا ابدال میں سے ہے۔ تو ان کے ہاں جب صنم پرست ابدال بن جائیں اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں تو پھر مجبوری ہے تعارف کروایا جائے گا ہم کون سے مسلم ہیں۔ اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن حکیم، دوسری ہاتھ میں مصطفیٰ کی سنت اور مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث۔ لیکن اہل الحدیث، اہل السنہ والجماع ہمارا توصیفی نام ہے، تعریفی نام ہے، وصف ہے، اصل نام کیا ہے؟ هو سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ ہم اپنی ڈیفینیشن، اپنی تعریف جب کروائیں گے تو ہم مسلم ہیں جو قرآن اور حدیث پہ چلتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے طریقے پہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ حج کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ